بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما کثیرا۔ بعد، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اس سے پہلے کی جو آیات تھی وہ یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی نصیب نہیں، کوئی حصہ نہیں، جس طرح تفسیر میں ہے مثلا، لیکن آیات میں ایسا نہیں، اس کے بتا دیا تھا۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین بات نہیں کریں گے، تو جب بات نہیں کریں گے کچھ اور آسرا بھی ہوتا ہے، بات نہیں کریں گے تو دیکھیں گے ہمارے طرف، تو دیکھتے دیکھتے پھر بھی ترس آ جاتے ہیں، رحم آ جاتی ہیں، امید بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہا تمہارا طرف دیکھے گا بھی نہیں، پھر اگر نہ بات کریں گے نہ دیکھیں گے، ممکن ہے پھر بھی وہ رحمان رحیم ہیں، ہمارے گناہ کو بخش سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے مایوس کر دیا کہ اس کے جرم اس طرح ہے، دنیا میں اللہ پر الزام لگا رہے تھے، یعنی معافی کی مستحق نہیں ہے۔ بولا ولا یزکیہم، یعنی اس کے گناہوں کو نہیں بخشیں گے، پاک نہیں کیا جائے گا گناہوں سے۔ تو اگر یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، چلو جنت سے اگر محروم رہیں گے، کسی ایک سائڈ پر تو رکھ دیں گے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نہیں، ایک سائڈ پر بھی نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ کے لیے عذاب علیم، جنت تو نہیں ملیں گے بلکہ دوزخ سے بھی نہیں بچیں گے۔ تو اس کا تشریح تو ہو چکا ہے، پھر بھی نہیں بتایا تاکہ ذہن میں مرتبط ہو، یاد دلانے کے لیے۔ پھر آیات نمبر 78، وَإِنَّ مِنْهُمْ اشارہ کس طرف؟ یہی لوگ جس کی ابھی بات ہو رہی تھی، یلوون السنتہم بالکتاب، یلوون اپنی زبان کو موڑ کے عجیب انداز میں تلاوت کرتے ہیں۔ جی، السنہ جمع لسان ہے، زبانیں۔ یلوون میں کیا تشریح؟ موڑ کے اس طرح، کیا کس طرح زبان موڑ کے بات کرتے ہیں؟ جو تورات کی آیات اس میں وضاحت سے پڑھ کے سناتے ہیں، جو اپنی خود ساختہ ہے، جو اپنا خود بنایا، اس میں موڑ توڑ کے اس طرح انداز میں پڑھتے جیسا صرف سننے میں آئیں لیکن سمجھ میں نہیں آئیں کیا کہہ رہا۔ مثال کیا دو؟ رمضان شریف میں جو تراویح پڑھاتے ہیں ہمارے حفاظ کرام، کس انداز میں پڑھتے ہیں آپ لوگ سن چکے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، بالکل یہی انداز ہے۔ اتموا الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ لکبیر مع الخاشعین۔ یہاں خاشعین سمجھ میں آ گیا، صابرون سمجھ میں آ گیا، باقی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ گیا، بالکل یہ انداز جو پڑھتے ہیں۔ اب اس کی بھی کیا غلطی، بیچارہ حافظ صاحب جو پڑھا رہے ہیں، کیونکہ وہاں لوگوں اہتمام کیا ہے؟ قرآن ختم کرنا، کہ تراویح میں قرآن مجید کو ختم کرنا ہے۔ تلاوت، تدبر، فہم، اس کا کوئی اہمیت نہیں، وہ سمجھے صرف ختم کریں گے تو ثواب کمائیں گے، ٹھیک۔ اب اگر وہ حافظ صاحب ترتیب سے پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، وہ 20 رکعت ادا کرنے کے لیے کم از کم 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اب دیکھیں دوسری رات
50 میں سے 20 آئیں گے. دوسری رات بستر پڑیں گے 20 بھی نہیں رہیں گے, 10 رہیں گے. ہوتے 5 مصلی رہیں گے, باقی نہیں. اب وہ حافظ صاحب کیا کریں گے, وہ بھی مجبور ہیں. ٹھیک, 2 اختیار ہے اس کے سامنے, یا تو ان مسلین کو راضی کر کے, اس کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرے. میں کیوں کہہ رہا ہوں اللہ کو؟ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں, اصل میں قرآن شریف کے مذاق اڑا رہے ہیں یہ, اور وہ سمجھ رہے ہم بہت ثواب کما رہے ہیں, قرآن مجید ختم کر رہے ہیں, اور اس کو نہیں پتا کہ قرآن مجید کی لعنت لے رہے ہیں. کیوں حدیث شریف میں نہیں ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. ممکن ایسے قاری بھی ہے جو تلاوت فرما رہے ہیں, قرآن اس پر لعنت فرما رہے ہیں. تو وہ ثواب لینے کے بجائے بددعائیں لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ اس کے اہتمام صرف ختم کرنا. اب حافظ صاحب یا تو ان کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرے, قرآن کی مذاق اڑائیے, یا دوسری صورت کیا ہے وہ جو میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا, جب آپ بھی 10 آیات 1 پاؤ مانگ رہے تھے, میں نے بولے استعفیٰ دیتا ہوں. یہی صورت ہے اس کے سامنے, حافظ صاحب کے سامنے. وہ بولے گئے بھائی میں تو نہیں پڑھا سکتا, میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا, کسی اور کو بلا. مگر ایسا نہیں کرتے ہیں کیونکہ دنیا بھی کمانی ہے ان کو. ٹھیک, تو یہی انداز جو ہمارے حفاظ کرام تراویح میں پڑھتے ہیں, یہ اہل کتاب اسی طرح پڑھتے ہیں تورات کو, اور جو تورات کی آیات وہ سمجھا کے پڑھتے ہیں, باقی جو اپنے طرف سے لکھ رہے ہیں وہ موڑ کے اسی انداز میں بیان کرتے ہیں. اب سامع سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تورات پڑھ کے سنا رہے ہیں, اور اگر پادری سے سوال بھی کریں گے, پادر آپ جو پڑھ رہے ہیں تو وہاں کچھ سمجھ میں نہیں آ گیا, وہ اللہ کا کلام تم سمجھ نہیں سکتے ہو, تم سمجھ بھی نہیں سکو گے, یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں. تو ہم جو کہہ رہے ہیں بس اس کو سن لو, اس پر عمل کرو, باقی سمجھنے کی آپ کو ضرورت نہیں. یہ ان کی, ہم پادری کہتے ہیں اس کو, احبار, وہ لوگ فادر کہتے ہیں, وہ یہی جواب دیں گے. اس لیے کہا یلون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب, تاکہ سننے والے کی گمان یہ ہو کہ یہ تورات پڑھ کے سنا رہے ہیں, ہمیں کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں. تو یہ آیات اللہ نے نازل جو فرمایا, چلو اس کو مکمل کرتے پہلے. لتحسبوہ من الکتاب, یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے, گمراہ کر رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خیانت کو فاش کر دیا, ظاہر کر دیا. بولا ما هو من الکتاب, حقیقت میں یہ کتاب کے الفاظ نہیں ہیں, ظاہر ہو گیا نا, پھر اس کی خیانت پکڑا گیا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ, تو کاش وہ لکھ کے صرف یہاں تک کہتے بھائی یہ ہم لوگوں کے مفہوم ہے, اور اللہ نے کہا نہیں کہتے, پھر بھی جرم میں کچھ تخفیف ہوتی, لیکن الزام خدا پر لگا دیا, اللہ نے یہی کہا کہہ کر. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتی کہ جھوٹ بول رہا, یعنی کوئی انجانی میں نہیں, عامد متعمد ہے. یہ یہود یا نصارہ اہل کتاب کی یہ سارے خامیاں, اس کی خیانت وغیرہ اللہ نے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد کو کیوں بتا رہے ہیں؟ ضرور حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ اس سے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ سبق لینے کے لیے, عبرت حاصل کرنے کے لیے. آپ سے پہلے اہل کتاب اپنی کتاب کے ساتھ اس طرح کرتے تھے, خبردار تم لوگ بھی اس طرح نہیں کیا کرو. آپ لوگوں کے مقام کچھ اور ہے, تو جو اہل کتاب کر رہا ہے اس طرح آپ نہیں کریں. یہ تحذیر ہے اللہ کی طرف سے, اور اس کو بولنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں. ہم سے اس سے کیا فائدہ ہوگا, نہیں بتاتے کیا فرق پڑتا ہے. یہی انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. کسی صحابہ کرام سے آگے کوئی غلطی دیکھتے ہیں, کبھی کبھار ڈائریکٹ اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں, اور اکثر اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں. کیوں؟
اس انداز میں جس غلطی یہ کر رہے ہیں ممکن کوئی اور بھی کر رہے ہوں گے. تو میں اگر اس کو بتاؤں گا ایک فرد کی اصلاح ہو گیا، باقی کو کیا ہوگا؟ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کیا ہے اس غلطیوں میں اصلاح میں؟ لوگوں جمع کر کے یا جمعہ کے خطبے میں جب بھی لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہاں فرماتے ہیں ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، یعنی مجہول، کسی کے نام نہیں لیتے ہیں، کوئی شخص کے تعین نہیں کرتے ہیں. ما بال اقوام، کچھ قوم، کچھ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے. اب جب اس انداز میں نبی کریم بیان فرمائیں گے، جو غلطی کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں، جو غلطی نہیں کی اس کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ غلط کام آئندہ نہیں کرے گا. تو اللہ رب العالمین یہ آیات جب ہمیں بتا رہے کہ تم اس طرح نہیں کرو، یہ اہل کتاب کرتے تھے، تو یہ تہذیب ہونے کی، تنبیہ ہونے کے باوجود آج کل ملا لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ یہ اہل کتاب تو اپنی کتاب میں ترمیم کرتے تھے، کچھ آیات مٹا بھی دیتے ہیں، اس کے اوپر کچھ اور لکھ دیتے ہیں، یا اس کے برابر میں کچھ اضافہ کر دیا اور کہتے ہیں یہ وہی تورات کی ہیں. لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنی ذمہ داری پر لی، اس لیے آیات میں کچھ تحریف تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں جناب؟ اس کی مفاہیم اور معانی میں مرمت کرتے ہیں، اکثر بدل دیتے ہیں. کہاں آیات کی مفاہیم، کہاں وہ جو سمجھا رہے ہیں. مثال، جمعہ کے دن ایک دفعہ 11:30 میں ایک مسجد میں اتفاق ہوا نماز پڑھنے کے لیے. اب وہاں نماز سے پہلے، خطبہ سے پہلے ایک تقریر بھی کرتے ہیں مساجد میں، ایک آدھا گھنٹہ تقریباً تقریر کرتے ہیں. حالانکہ یہ تقریر حدیث شریف میں منع ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے کوئی تقریر نہیں کرو، نبی نے منع فرمایا تاکہ خطبہ توجہ سے سنے. لیکن یہ لوگ خطبہ عربی میں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ عربی میں نہیں پڑھیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی، یعنی بغیر عربی خطبہ جائز نہیں سمجھتے، حالانکہ ایسے کوئی دلیل نہیں ہے. خطبہ کے مقصد لوگوں کی اصلاح. ٹھیک، آپ اپنی زبان میں بھی خطبہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ عربی میں پڑھتے ہیں، 5 منٹ کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھ لیا، کوئی کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. اس لیے خطبہ سے پہلے کچھ تقریر بھی کرتے ہیں. اب اس تقریر کے دوران کیا فرما رہے تھے؟ بولو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. دیکھو اس آیات سورہ بقرہ کی میں نے تشریح کر چکا تھا، ٹھیک، لیکن کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی آیات کو کم قیمت میں نہیں بیچو، ٹھیک، زیادہ قیمت میں بیچو، کم قیمت میں نہیں. اب ہمارے مسجد کے انتظامیہ دیکھو کتنی اس آیات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کتنی غلطیاں کر رہے ہیں. یہاں سب سے کم تنخواہ ہم لوگ ملتے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، اور سب سے کم تنخواہ ہمیں دیتے ہیں. جب کچھ بولتے ہیں انتظامیہ سے، وہ فوراً جواب دیتے ہیں بھائی اس سے کم تنخواہ میں لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دو. اور ہم بھی مجبور ہیں، بال بچے ہیں ان کی بھی پیٹ پالنا ہے، مجبور ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے، نہ کہ قیامت کے دن یہ لوگ پھنس جائیں گے. ٹھیک، اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اس آیات کو تو کہاں لے گیا؟ حالانکہ اس آیات کے مقصد ہے تو اللہ کے دین کو معمولی قیمت میں نہیں بیچو. معمولی قیمت وہ نہیں کہ اگر کسی نے زیادہ معاوضہ دیا تو پھر آپ غلط فتوا دو، یہ بات نہیں ہے. دنیا کے سارے خزانے بھی دیں گے، اس دین کو جو بیچ رہے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہیں. اس لیے قیامت کے دن کیا کہا؟ یفتدون ما فی الدنیا والآخرہ، سورہ مائدہ کی وہ آیات ہے نا، ان الذین کفروا لو انفقوا ما فی الارض جميعا لو افتدوا به ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. قیامت کے دن ساری دنیا کی خزانہ بھی فدیہ دیں گے، بلکہ وہ اس سے پوجا بھی لیں گے. ساری دنیا کی خزانہ تم دے کے جان چھڑا لو گے، ہاں تیار ہوتا ہے، ولا يقبل، اس سے قبول نہیں فرمائیں گے. تو ساری دنیا کی خزانہ اس دین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے.
اس لیے لا تشتروا ثمنا قلیلا، اور یہ کہہ رہے تھے ہم جو تعلیم دے رہے ہیں اس کی معاوضہ نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک، تو یہ کہاں لے گیا مفاہیم؟ چلو صرف یہ نہیں ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے جو منکرین حدیث ایک عجیب فتنہ ہے. منکر حدیث نہیں، اصل میں منکرین قرآن ہے یہ لوگ. ٹھیک، ابھی پچھلے منگل کو اسکول میں مجھے ایک کتاب دیا ایک بندہ نے. اس کتاب کا عنوان ہے حقیقت الصلاۃ، نماز کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے. کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے جو کہا اس کا مطلب دین کو ہر زاویہ سے مکمل لے کے قائم رکھو. یہاں نماز کی کوئی ضرورت نہیں. یہ خانقاہ جو بنایا پادری لوگ، ملا لوگ، یہ قرآن میں نہیں ہے، اس طرح نماز نہیں ہے. تو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ لوگ زکوٰۃ کو کیا بنایا؟ ایک سال میں ایک دفعہ دینا ہے، 2.5% نصاب. یہ سارے شرائط قرآن میں کہاں ہیں؟ زکوٰۃ کے مطلب اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اقتصاد کمی کو پر کرنا ہے. اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، ہر وقت دینا ہے. ٹھیک، تو نماز یہی ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا. اور عجیب بات ہے کہ سورہ نساء میں، یعنی قرآن میں نماز کے بارے میں جتنی آیات ہیں وہ سب اس کتاب میں لے کے آ گیا، اور ہر آیات کے سامنے کوئی نہ کوئی اپنے لیبل مار دیا، اس میں تأویل پیش کر دیا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. سورہ نساء میں ہے نا. یہ جہاد کے بارے میں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے. جب تم دشمنوں کے مد مقابل ہوں گے اس وقت کس طرح نماز پڑھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نبی کو تعلیم دی، فوج کے آدھے حصے محاذ کے سامنے کھڑے کر دیں، باقی آدھے آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے کر دیں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، طائفہ ایک جماعت، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور دوسری طائف اپنے ہتھیار لے کے پوزیشن لے کے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے ادھر اسی آیات میں؟ اس نے مجھے کتاب اس لیے بولا یہ کیا کہہ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا ہمیں سمجھائیے اس کا مطلب کیا ہے. قرآن کے حوالہ دے رہے بندے. ٹھیک، تو کہتے محاذ میں، جنگ میں اگر قائد کو کچھ لیکچر دینے کی ضرورت پڑ گیا، ایمرجنسی حالات، کچھ تعلیم دینے کے لیے فوج کو، سارے فوج کو نہیں بلائیں گے، آدھے افواج کو دشمن کے مقابلے میں رکھ دیں گے، باقی آدھے سے وہ لیکچر دیں گے. تو یہ لوگ اپنے تعلیمات لے کے آگے دوسرے کو بھیج دیں گے، وہ لوگ اپنی تعلیمات لیں گے. لیکن اس آیات میں لفظ سجدہ بھی ہے. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. جب آپ لوگ سجدہ کریں گے، وہ طائفہ جو اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، وہ آپ کی حفاظت کریں گے. اس سجدے کو ایک دم گول گول ذکر بھی نہیں کی، سجدے کو بالکل نہیں لایا. ٹھیک، بالفرض اگر عمران صاحب ان سے پوچھیں گی یہاں تو اس آیات میں لفظ سجدہ بھی ہے، اس کا کیا تشریح کیا آپ نے؟ وہاں تو کتاب میں نہیں ہے. میں قیاس کر رہا ہوں. جب ان سے اس طرح سوال کریں گے وہ ضرور یہ کہیں گے سجدے کی مطلب جب قائد کی لیکچر سنیں گے سر جھکا کے سننا، تسلیم کر لینا، اعتراض نہیں کرنا، نہ نہیں کرنا، قائد کی بات کے سامنے سر جھکانا، یہ مطلب ہے. وہاں سجدہ نہیں ہے. کیوں سجدہ کی بات کرتا آپ لوگ؟ اب دیکھیں قرآن مجید کو کس انداز میں کہاں لے جا رہے لوگ. یہی آیات جو اللہ نے منع فرمایا، بالکل آج ہمارا مسلمان یہی کام کر رہے ہیں. میں ابھی کہا قرآن میں تو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، اتنے تک جرات کر رہے ہیں کہ قرآن میں بھی تبدیل کر رہے ہیں. جو جماعت بشریت رسول کی قائل نہیں ہے کہ رسول بشر نہیں ہے، نور من نور اللہ، کیا کر رہا آج کا پتہ ہے آپ کو؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، واضح ہے بالکل. کہہ دے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں تم جیسا بشر ہوں. لیکن وہاں کیا کر رہا؟ قل انا، ماں کو الگ کر دیا. پھر تشریح کس طرح کی اس کی؟ کہہ دے یا محمد، کہہ دے یا محمد قل
انا بے شک تحقیق اور تاکید کے ساتھ ما انا بشر مثلکم میں تم جیسا بشر نہیں ہوں. یہ قرآن میں تحریف نہیں ہے, واضح تحریف ہے. پہلے معنی میں تحریف کر رہے تھے پھر بھی برداشت کر رہے, لیکن تو ابھی آیات میں بھی تم رد بدل کر رہے ہو. انکم میں سے وہاں سے الگ کر دیا اور اپنی مرضی کی. یہ عامد متعمد ہے یا نہیں؟ یہ انجانی میں نہیں ہے, قرآن وغیرہ. یعنی سمجھو یہی آیات جو اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں نازل فرمایا آج یہی امت میں قائم ہے. تو کیا حشر ہوگا؟ یہی لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تھوڑی سی دنیاوی مصلحت کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیا, ختم کر دیا. آگے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. یہ آیات کی نزول میں, اسباب نزول میں حافظ اسماعیل ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں اسباب نزول میں یہ بتایا کہ نصارہ وفد نجران اور یہودی مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہو رہے تھے اس وقت یہ کہا جس طرح اہل کتاب خود اپنی طرف سے کچھ احکامات بنا کے اور لوگوں کو اس پر قائم کرتے ہیں, منواتے ہیں. تم زیادہ بات نہیں کرو, زیادہ مت پوچھو, جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو. یعنی اپنی عبادت کروا رہے ہیں, جو سورہ توبہ کے آیات میں جو واضح ہے بتایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, اپنے آپ کو ارباب پیش کیا. یہی تصور لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے تھے کہ جس طرح ہم لوگوں کو اپنی عبادت کروا رہے ہیں, کیا آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کا ایمان کیا ہے, آپ کا حکم کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں؟ بالکل یہی الفاظ کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ, میں اس طرح کبھی نہیں کہہ سکتا ہوں, میرے کیا مجال ہے یہ کہوں گا. ٹھیک, میں تو صرف اللہ مجھے جو حکم دے رہا ہے وہ میں آپ کو کہوں گا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو اس لیے اللہ نے یہ آیات نازل فرمایا ما کان لبشر, کوئی بشر کے لیے ہرگز جائز امکان نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم, جس کو اللہ نے کتاب دی اور نبوت, حکمت, حکم وغیرہ. یہ اتنی صاف معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم میری عبادت کرو, میرے احکامات کو مانو. یہ ابن کثیر کی اس میں ہے, بحوالہ ابن ہشام لیا اس نے. لیکن علامہ شوکانی اپنی کتاب تفسیر فتح القدیر میں فرمایا, بولا اہل کتاب نہیں, اصل میں یہ مسلمانوں نے کہا, اصحاب رسول نے کہا. جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے مومنین تم لوگ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, تم ایک دوسرے میں آپس میں جس طرح گفتگو کرتے ہو اس انداز میں نبی اس کے بات نہیں کرو, اس کی ایک قیمت حیثیت ہے. اور دوسرے آیات لا ترفعوا اصواتکم جب کہا, اور ایک آیات اس طرح ہے یاد نہیں یار, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم سورۃ النور میں ہے, لا تجعلوا نہیں کرو دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, رسول کو اس انداز میں نہیں پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو, اے محمد, اے عبداللہ, ایسا نہیں کرو. ٹھیک,
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نبوت کی شان یہ آیات اللہ نے نازل فرمایا تو صحابہ کرام کے ذہن میں کیا آ گیا؟ ان کے ایک مقام ہے، تعظیم ہے الگ. جس طرح ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں نبی کو بھی اس طرح سلام نہیں کرنا چاہیے. تو خیر وہ تو اپنے مرضی سے نہیں کریں گے، رسول سے اجازت لے کے کریں گے. اس لیے کچھ صحابہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہو کے بولا یا رسول اللہ الا نعظمک ونسجد لک، بولا ہم آپ کی تعظیم میں جب آپ سے ہم سلام کرتے ہیں آپ کے سجدہ نہیں کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، بولا ہرگز نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں. ٹھیک. اب یہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تائید کرتے ہیں، اگر صحابہ کرام کو اللہ نہ کرے صحابہ کرام کو اگر کہتے ہیں جب آپ لوگوں کی یہ خواہش ہے سجدہ کرے کوئی بات نہیں، اگر یہی کہتے ہیں تو کیا ہوتا؟ ان مسلمانوں کو کافر بنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو رب کے منصب میں بٹھا دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بغیر ممکن. نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی اور نبی انبیاء سے اس طرح نہیں ہو سکتا. انہوں نے منع فرمایا. تو یہ علامہ شوکانی نے جو کہا یہ زیادہ قریب لگ رہا ہے کہ مسلمانوں نے یہ سوال کیا، اہل کتاب نہیں. اور اگر دونوں بھی لے لیا کوئی حرج نہیں لگ رہا مجھے. اہل کتاب نے بھی کہا ہوگا، ہاں نا، اہل کتاب نے بھی کہا ہوگا کہ ہم آپ کی عبادت کریں، اور مسلمانوں نے بھی کہا. لیکن مسلمانوں نے جو کہا اس کے آگے آیات میں ثبوت مل رہا، اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں. تو اس لیے کہ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. یہ نبی کا شان نہیں ہے، نبی کبھی اس طرح نہیں کہیں گے. مگر کیا کہیں گے نبی؟ لیکن استدراک. ٹھیک. كونوا ربانیین. ربانی کیا؟ آپ لوگ ربانی ہو جاؤ. جب انسان رب کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں کہ میرا رب میرا ساتھ ہے تو اس وقت کہتے ان ربی معی، جیسا موسیٰ نے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدینی. جی میرے ساتھ میرا رب ہے. ربی، رب جب یا ملائیں گے یا ضمیر اپنی طرف، وہ میرا رب ہے. یہاں کیا ہو گیا؟ رب کو اپنی طرف ملایا. لیکن بندے جب رب سے ملنا چاہیں گے تو وہاں ربی نہیں کہتے، ربانی، یعنی اللہ والے، رب والے. تو اس لیے نبی یہ نہیں کہیں گے میری عبادت کرو، لیکن آپ کو یہ کہیں گے تم ربانی بنو، اللہ کے بنو، اور سارے احکامات رب سے لو، ہم سے نہیں لو. تو اس سے کیا واضح ہو رہا؟ احکامات دینا نبی کی اختیار میں بھی نہیں ہے. نبی بھی اپنی طرف سے کوئی احکامات نہیں دے سکتے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ٹھیک. اس لیے کہتے تم میری عبادت نہیں کرو، یعنی احکامات مجھ سے نہیں لو، آپ اپنی تعلیمات اور احکامات رب سے لے لو. اس لیے تم ربانی بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، محمدی نہیں بنو، موسوی نہیں بنو، ربانی بنو. ولكن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب. جب تعلمون آپ تعلیم دیں گے، سکھائیں گے، اس کا مطلب آپ کتاب تعلیم حاصل کر کے پھر تعلیم دیں گے. لیکن آیات میں وہ لفظ نہیں ہے بما کنتم تعلمون الکتاب وتعلمون نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ عقل سے واضح ہو رہا. میں پہلے بھی بتا دیا تھا جہاں آپ عقل سے سمجھ سکتے ہیں
وہاں اللہ تعالیٰ لفظ کو ہٹا دیتے ہیں، اختصار کر دیتے ہیں بلیغ ہونے کے لیے. ٹھیک. اب انسان جب کسی کو کتاب کی تعلیم دیں گے، جب تک وہ خود تعلیم حاصل نہیں کریں گے دوسرے کو کیا تعلیم دیں گے؟ نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ تو ایک بچہ بھی کہیں گے ایسا ہی ہے، اس لیے آیات میں ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہ خود تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے کو بھی تعلیم دیتے ہیں اس کتاب کی. اس وقت تورات کی ہے یا انجیل کی ہے، ابھی قرآن کی ہے. تعلیم تو سمجھ میں آ گیا. تدرسون کیا ہے؟ تدرسون دراست، تدبر، تحقیق، سمجھنے کی کوشش. اس آیات کے مقصد کیا ہے، اللہ کے مراد کیا ہے، یہ سب جاننے کی کوشش کرنا، احادیث سے تلاش کرنا، قرآن مجید سے تلاش کرنا، تدبر کرنا، یہ ہے تدریس. اور تدریس اس کو بھی کہتے ہیں کہ 4-5 علماء بیٹھ کے سب اپنے اپنے رائے پیش کریں گے. میرے رائے تو ایک سا لگ رہا، وہ کہیں گے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں، پھر اس کو سب کو لے کے حقیقت تک پہنچنا ہے. یہ ہے تدریس. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اب تعلیم حاصل کر کے دراست کے بعد واضح مفاہیم سمجھنے کے بعد کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہ سب ہونے کے بعد پھر آپ کو کہیں گے فرشتے کی عبادت کرو، نبی کی عبادت کرو. ایسا ممکن نہیں، کیونکہ وہ جاہل نہیں، وہ تعلیم یافتہ ہے، اول تو رسول ہے، نبی ہے، اور اللہ کے احکامات کو سب سمجھ بھی لیا، تدریس کر کے سمجھ لیا. سرسری نظر نہیں ہے، صرف تعلیم نہیں. تو یہ سارے حاصل کرنے کے بعد، تعلیم یافتہ ہونے کے بعد آپ کو کہیں گے تتخذ الملائکۃ والنبیین انتم مسلمون. کیا تم لوگ مسلمان ہونے کے بعد یہ نبی آپ کو گمراہ کرے گا، کفر کی طرف لے جائیں گے؟ اس لیے میں ابھی کہا نا، آیات جو آ رہا تائید کیا کہ یہ سوال مسلمانوں نے کہا. اَیَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آپ لوگ مسلمان ہوں، پھر آپ کو کفر کی طرف نبی کس طرح دعوت دیں گے؟ تو اس آیات سے کیا واضح ہو رہا؟ سوال کرنے والے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. تو اہل کتاب بھی لیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا. آگے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وَإِذْ جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا. میثاق کیا ہے؟ عہد، وعدہ. مطلب پابندیاں. لیا میثاق کس سے؟ نبیین سے. کس بابت، کس بارے میں عہد لے رہا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. یہ نبی کو کہہ رہا، اے نبی آپ کو ہم نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت، رسالت، یہ سب دینے کے بعد اگر اور ایک رسول میں نے بھیج دیا، آپ اپنی رسالت کو چھوڑ دو، اس نبی کی تابع بن جاؤ. آنے والا رسول کو رسول مانو، ایمان لاؤ اس رسول کے اوپر اور اس کی اتباع کرو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. رسول مانو، ایمان لاؤ. جب رسول مان لیا، تَنْصُرُنَّهُ. مدد بھی کرو. مدد کس طرح کریں گے؟ اس کی تابع بن کے.
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر کو دیکھا ہاتھ میں ایک توریت کی صحیفہ ہے کاغذ، غضبناک ہو گئے، کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں میرے نفس جان ہے، روح ہے، لو ان موسیٰ حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، آج موسیٰ اگر زندہ موجود ہوتا تو اس کو میرے اتباع کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس عہد کے مطابق، ٹھیک، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد فرماؤ۔ یہاں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفہیم القرآن میں یہی آیات کی تشریح میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، بولا یہی عہد میثاق سارے انبیاء کرام سے لی، لیکن نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح عہد لیا، یعنی محمد سے نہیں لیا گیا۔ تو اس سے یہ اللہ تعالیٰ ثابت کرنے کے لیے کہ انسان کے اندر ہم نے نقص ضرور رکھتے ہیں، کمال صرف اللہ کے لیے ہے اور عصمت انبیاء کے لیے ہے، باقی اور کسی کے لیے نہیں۔ جتنی بڑا فقیہ عالم کیوں نہ ہو، کچھ غلطی لازم اللہ رکھ دیتے ہیں غرور نہیں آنے کے لیے۔ تو مودودی صاحب کہتے ہیں نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے کہ عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لی گئی۔ آپ سورہ احزاب میں بالکل واضح ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، ہم نے نبیوں سے میثاق لی، تم سے بھی لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم کے بیٹا عیسیٰ سے بھی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، بہت سخت میثاق لیا، تو محمد بھی شامل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک۔ تو یہ میثاق کیوں لے رہا بھائی؟ اور دیکھو کتنی سختی سے اللہ تعالیٰ فرما رہا، قال اقررتم، اقرار کر لیا، مان لیا آپ لوگ، قالوا اقررنا، ہاں یا اللہ ہم نے مان لیا۔ یہ صرف نبیوں کو نہیں کہہ رہا، نبی کی تابعین کو بھی کہہ رہا، امتی کو بھی کہہ رہا، ٹھیک۔ جب انہوں نے مان لیا اقررنا، اللہ نے کہا فاشہدوا، گواہ بھی تیار کر دیا، یعنی اتنی سخت میں میثاق ہے، یہ عہد ہے، کوئی بچوں کی قید نہیں، بولا تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے آپ سے یہ عہد لیا تھا۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تمہاری گواہی کے ساتھ ساتھ میں بھی گواہی دوں گا قیامت کے دن بھی۔ کیا سخت نہیں؟ جہاں اللہ کی گواہی کی سائن ہے اور اقرار ہے، وہاں کچھ نرمی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہاں اس عہد کی خلاف ورزی کرنے کے لیے ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں، ٹھیک۔ اب ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا نبی ہوتا ہے، جی، شعیب علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے موسیٰ کو دے دی، لیکن شعیب نے موسیٰ کی نبوت کو اعتراض نہیں کی، مان لیا، ٹھیک۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی ہے، دونوں ایک ساتھ نبوت اور رسالت پیش کی۔ یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام آ گیا، وہ بھی دونوں مل کے اللہ تعالیٰ کی رسالت پیش کی، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی حسد نہیں، ٹھیک۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ گیا
اس وقت موسیٰ موجود نہیں ہے. صحیح؟ کون ہے؟ ان کے احبار، ان کی پادر، پادری، علماء جو دین کو قائم رکھے. یہ عہد ان کو نہیں پتا؟ بالکل پتا ہے. جب سارے انبیاء سے لیا گیا، کیا موسیٰ سے نہیں لیا؟ اور ان علماء کو نہیں پتا؟ پتا ہے. اب عیسیٰ کو رسول ماننے کی بجائے، ان کی اتباع کرنے کی بجائے الٹا کیا کیا؟ ان کے ساتھ دشمنی اور سازش شروع کر دیا. سازش کرتے کرتے یہاں تک اس کو صلیب پر لٹکا دیا. حالانکہ اس پر کامیاب نہیں ہوا، لیکن وہ سمجھتے ہیں ہم نے اس کو صلیب پر پہنچا دیا. لیکن اللہ نے رد کر دیا. وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نہ قتل کیا، نہ صلیب پر لٹکایا. تو اتنا سازش عیسیٰ کے خلاف یہودیوں نے کی. کیوں؟ اس دین میں اگر تحریف اور تبدیلی نہیں لاتے ہیں، وہی اس انداز میں رکھ دیتے جس طرح اللہ نے نازل فرمایا، حق پر قائم ہے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جب آ گیا، ان کو تو بڑی اور مزید خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا دین میں اگر کچھ کوتاہی آ گئی، انجانی میں کچھ نقص پیدا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، چلو ایک رسول آ گیا اس کی اصلاح کے لیے، بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. اس کا تو ہاتھ چوم کے اس کو استقبال کرنا چاہیے، ہے نا. لیکن ایسا نہیں کیا. وجہ کیونکہ وہ دین اصلی دین نہیں رکھا گیا. اس میں اپنی مرضی کے احکامات داخل کر کے اس نے کچھ سلطہ ظاہر حاصل کی. اس کو ہم سلطہ زمنی کہیں گے، وقتی. جب پادری بن گیا، اس نے دینی پیشوا وہی ہے جو وہ کہتے ہیں وہی سب کچھ ہے. لوگ سونا چاندی ہیرے موتی کیا کیا سب لے کے وہاں ان کے پاس جمع کرتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں وہ حرف آخر ہے. ٹھیک. اب اتنی سلطہ اور اتنی کمائی، یہ سب عیسیٰ کی نبوت تسلیم کر کے اس پر ضرب نہیں لگے گا اس کو. یہ سارے فوائد ہاتھ سے نہیں جائے گا. یہ سلطنت اور سربراہی یہ سب مٹھی میں ختم ہو جائے گا. اس لیے دنیاوی مصلحت کی وجہ سے عیسیٰ سے دنیا سے ہٹانے کی کوشش کی. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہاں بھی یہی سازش ہے بالکل، کیونکہ اپنی کرسی اپنے عہدے کو بچانے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی سختی سے عہد لے کے کیوں فرمایا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ مثلا جب موسیٰ علیہ السلام آ گیا، وہاں اگر کوئی ابراہیم کی ماننے والے بھی ہے، کچھ قوم لوط بھی ہے، کچھ قوم شعیب ہے، یہ سارے مسلمین ہیں، موحدین ہیں، یہ سب آ کے موسیٰ سے اگر مل جاتے ہیں، ایک طاقت نہیں بنتی. اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آ گیا تو یہ قوم موسیٰ، قوم ابراہیم، قوم فلاں جتنے انبیاء سب مل کے رہے، یہ تو ایک اللہ کے رسول آ گیا، یہ کہہ کے سب آ کے مل جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. کیا عظیم طاقت نہیں ہے؟ سب سے آخر میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اس دنیا میں، سارے موسوی، قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ اور جتنے موحد آسمانی شرائع موجود ہے، سب آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ لگا کر بیعت کرتے ہیں، ایک امت بن جاتے ہیں، ایک توحید ہو جاتے ہیں. کتنی طاقت ہوتی ہے. تو اگر اس طرح ہوتے ہیں، کیا صلیبی جنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ آج یہودی اسرائیل جتنا مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں، یہ وجود میں نہیں آتا.
ایک ہی امت ہوتا، سب ایک طاقت ہوتا. اللہ کی یہی مقصد ہے کہ جو بھی نبی آ گیا تم ان کے ساتھ مل جاؤ، ایک امت بن جاؤ، تفریقہ نہیں ڈالو. سورہ شورى میں وہاں ہے کہا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، مطلب اس طرح لا تفریقہ نہیں ڈالو. نبیوں سے میثاق لیا، آپ لوگ متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ اور تفریقہ نہیں ڈالو. تو اس طرح کرنے سے ایک تو نقصان یہی ہو گیا کہ مسلمان کمزور ہو گیا. وہ بھی آسمانی شرائع موجود ہے، تم اس کو چھوڑ کے یہاں ایک ہو جاتے، انضمام متحد ہو جاتے ہیں کیا. لیکن اس طرح نہیں ہونے کے صرف یہ نقصان نہیں، باقی جتنے ادیان ہیں اس دنیا میں، ملحدین، ملحد اردو میں کیا کہیں گے، لادین ہے نا، اور مجوسی، آتش پرست، سائے سبائی، ستارے پرست، ہندو بت پرست، چائنا بت پرست، یہ ایک جواز مل گیا. بولا یہ یہود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آسمانی شریعت والے ہیں، ہم لوگ. نصارہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آسمانی شریعت والے ہیں. مسلمان بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں. اگر حقیقتاً یہ آسمانی شریعت ہوتے تو وہ الگ الگ کیوں؟ جب ایک آسمانی شریعت ہے تو سب کو تو متحد ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ہی دین ہے، اللہ ایک ہے، آپ کی شریعت ایک ہے، سب کو متحد ہونا چاہیے. جب متحد نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ آسمانی شریعت نہیں ہے، سب بکواس ہے، سب باطل ہے. اس لیے وہ بھی اپنے الحاد میں قائم رہا. جس وقت مسلمین سب متحد ہو جاتے، قوم موسیٰ و عیسیٰ وغیرہ ہوں، یہ الحاد آج دنیا میں اگر رہ بھی جائے تو بہت کم رہتا اور کمزور رہتے ہیں، کیونکہ اسلام کی طاقت بہت عظیم الشان طاقت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہے تھے، یہ آیات، یہ عہد لے کے انبیاء کے کہ جب بھی کوئی رسول آ جائے گا تم اس کے ساتھ مل جاؤ، متحد ہو جاؤ، اس کی امتی بن جاؤ، اس کے ساتھ دو اور تعاون کرو. کتنی حکمت ہے اس آیات میں. فمن تولا بعد ذلك، تولا اقبال کی مقابلے میں ضد، اقبل علیہ بوجہہ، وہ اپنے منہ دے کے میرے طرف آ گیا مجھ سے ملنے کے لیے. ولا ظہرہ وتول، ولا منہ پھیر کے پیٹ دے دیا، چلا گیا. عوامی عام لفظ میں بھی یہی کہتے ہیں، آپانی ظہرہ، اس نے پیٹ دیا مجھے، عام الفاظ میں، کتابی نہیں. تو جب تولا منہ پھیر کے جائیں گے، یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ اتنا عہد میثاق لینے کے باوجود بھی یہ اہل کتاب پھینک دیں گے، چھوڑ دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں دیں گے. ورنہ اس طرح نہیں ہوتا، تولا کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. فمن تولا بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ عہد لینے کے بعد. یہ عہد اور میثاق لینے کے بعد بھی جب منہ پھیر لیں گے یہ لوگ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ فاسق ہے. فاسق کے مطلب ایمان سے نکل جانا، یا ایمان پر قائم بھی ہے لیکن احکامات سے نکل جانا. فسق، فسق دو قسم ہے، ایک فسق صغیر ہے، ایک فسق کبیر. صغیر کی مثال آج جیسا امت محمدیہ میں ایمان پر سب
قائم ہے. کوئی نہیں کہتے اللہ نہیں ہے. سارے مسلمان امت محمد متفق ہیں اور سب مانتے ہیں محمد اللہ کا رسول ہے. نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اللہ نے کہا نماز پڑھو، نہیں پڑھتے ہیں یعنی حکم سے نکل گیا فسق. اللہ نے کہا چوری نہیں کرو، حرام نہیں کہو، رشوت نہیں کہو، سب کر رہے ہیں، یہ فسق. لیکن فسق صغیر اس کو کہیں گے. ٹھیک بھائی، نامحرم عورت کی طرف نہیں دیکھنا، یہ غور غور سے دیکھتے ہیں، فسق. لیکن وہ فسق کبیر نہیں، کیونکہ دین پر ایمان پر قائم ہے. ابھی ایمانی کیا کہیں گے آپ، معاشرے میں ایمانی حلقے میں موجود ہے، صرف کچھ منمانی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو کر رہا کہ اللہ نے عہد اور میثاق لینے کے بعد جب اس کو نہیں مانا، جس کو فسق اکبر کہنا چاہیے، جو معافی نہیں ہے. ٹھیک، باقی فسق اصغر میں اللہ کی مرضی ہے، چاہے معاف بھی کر دے. بھائی کون رکھنے والا اللہ کو. لیکن یہاں تو صاف اللہ نے وعدہ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ بہت برا حال ہوگا قیامت کے دن، اس لیے اس کو فسق اکبر کہا جائے گا. جب کہا اولئک هم الفاسقون یعنی قمت الفسق. قمہ عربی میں پہاڑ کی اونچائی میں جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قمت الجبل. اردو میں اس کو کیا کہیں گے؟ چھوٹی. قمت الفسق یعنی فسق ہی ایک اعلیٰ درجہ ہے. اب سوال تو یہ ہے کہ اتنے عہد اور میثاق لینے کے بعد منہ کیوں پھر رہے ہو؟ حالانکہ آپ کے خیر اس میں ہے، آپ کی طاقت اس میں ہے، انضمام میں ہے، اتحاد میں ہے، کیوں پھر رہے ہو؟ جب منہ پھیر رہے ہیں اس کا مطلب اس کو یہ دین پسند نہیں ہے. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اور دین لے کے آ گیا یہ ان کو پسند نہیں ہے، کچھ اور دین کی تلاش میں ہے اور حقیقت کی تلاش میں ہے. اس لیے اللہ نے کہا افغیر دین اللہ یبغون. کیا سوال ہے اللہ تعالیٰ، تم اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کر رہے ہو، کہاں ملے؟ کوئی اور اللہ تلاش کر رہے ہو، اللہ کے سوا تو کوئی الہ تو ہے نہیں، تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ جب کوئی اور اللہ نہیں ہے تو اس سے بہتر دین تم کہاں ملیں گے اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ تم کیا دین تلاش کر رہا ہو جبکہ اسلم لہ من فی السماوات، جب اس اللہ کے سامنے آسمان زمین وما بینہما اور کائنات کی ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے سر جھکا کے تسلیم کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، تم کیا حقیقت تلاش کر رہا ہو؟ یہ تلاش یبغون یعنی یریدون، بغا. ہاں عربی کتنی وسیع آپ کو پتا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے تو قرین کی سہارا لینا پڑتا. صحیح، جزاک اللہ خیر. یبغون فی الارض فساد، تلاش کر رہے ہیں، فساد تلاش کر رہے ہیں. یبغون بغاوت بھی دوسری لفظ ہے، ٹھیک ہے. وہ ہے نا یبغون یطلبون، طلب کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک، افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور دین تلاش کر رہے ہو تم، وہ بغاوت نہیں، تلاش ہے ادھر. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں بھی میں نے کیا کہا، جب سارے کائنات اللہ کے سامنے سر جھکا کے تسلیم کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟
سارے کائنات اللہ کے سامنے اطاعت کر رہے ہیں، تم کیا چیز ہو؟ تم سے بڑے بڑے مخلوقات اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، تم کیا چیز ہو؟ تم تو ضعیف ہو. ٹھیک، سارے کائنات اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، تم سر نہیں جھکانے سے کیا فرق پڑے گا؟ بھائی یہ کچھ مفاہیم ہے اور کچھ ہے، آپ مجھے بتائیے، مجھے میری مدد کریں. یہ جو آپ کے سامنے ابھی میں نے پیش کی، یہ عام علماء محدثین مقررین اپنی تقریر میں اس آیات میں بتاتے ہیں. ٹھیک، لیکن اس میں اور ایک عظیم حکمت ہے. یہ جو بیانی آپ کے سامنے جو کہا، یہ اپنے علماء کی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک، حقیقت کیا ہے اس میں؟ اللہ، یہ کیا چیز ہے جو اللہ کے سامنے سر جھکا رہے؟ ہر ماتحت اس کے اوپر جو ہے اس کی خدمت کر رہا. مثلا سب سے نچلے درجہ کیا ہے؟ جماعت. جماعت نبات کی خدمت کر رہے ہیں. جب بیج ڈال دیتے ہیں وہ جماعت زمین کبھی بغاوت نہیں کرنا. تم کیوں آ گیا ادھر؟ کس کی اجازت سے آ گیا؟ میں تمہیں گلا دوں گا، ایسا کبھی نہیں. بلکہ اس کی حفاظت سے جہاں تک نکالنے تک اس کو نکلنے کے بعد جڑ کو بھی اتنی وسعت سے اس کو سنبھال رہا ہے. ایک پتھر بھی آ گیا بولتے تم اس طرف نہیں جاؤ، وہاں پتھر ہے، اس طرف سے آ جاؤ، میں تمہارا نرم ہو جاؤں گا. ورنہ معمولی سی جڑ اتنی سخت مٹی میں جانا اتنی آسان نہیں ہے. وہ مٹی اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، جبھی تو جڑ آرام سے جا رہا ہوگا. ٹھیک، وہ جڑ بعد میں جا کے ذرا موٹی ہوتی ہے، شروع میں تو اتنی سی، اس وقت نہیں جا رہا. یہ تعاون کر رہا، اس کی خدمت کر رہے ہیں نبات کی. اب جب نبات نکل گیا وہ حیوان کی خدمت کر رہا. بولا آؤ، اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا، تم کھانے کے لیے آ جاؤ، کھاؤ. جب وہ کھائیں گے اس کو خوشی ہوگی، وہاں بغاوت نہیں کرتی ہے. پھر یہ حیوان انسان کی خدمت کر رہا. جب آپ چاقو لے کے جائے، اتنا بڑا اونٹ خنجر ہاتھ میں لے کے آیا تو وہ دیکھ بھی رہا ہے، پتا بھی ہے مجھے ذبح کرنا آ رہا ہے. کبھی دیکھا ایک اونٹ کہتے خبردار یہ خنجر لے کے میرے طرف نہیں آنا، تجھے 1 لاکھ مار کے یہاں اورنگی سے کورنگی پہنچا دوں گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. کیوں؟ یہی مطلب اسلم لہ من فی السماوات والارض، یعنی یہ انسان آپ کو ہم کائنات کا سید بنایا، سردار بنایا، اور کائنات کی ذرہ ذرہ سب آپ کی خدمت کے لیے ہم نے مسخر کر دیا. یہی اسلم من فی السماوات والارض، میرے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، میرے حکم کی تابع ہیں تمہاری خدمت کے لیے. یہ ہوا سے جب آپ اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کبھی یہ ہوا کو کہیں گے ارے بنی آدم تم نے بہت سونگ لیا مجھے، میں آج نہیں آؤں گا آپ کے پاس. ایسا کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلم اللہ. سورج یہ نہیں کہیں گے ارے تو میں ان لوگوں سے بور ہو چکا ہوں، روز روز دیکھتے دیکھتے عمران کو علاؤالدین کو اب نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، آج نہیں نکلاؤں گا. ایسا نہیں کر سکتے ہیں. اسلم للہ کو اللہ کے حکم کی تابع ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کون سی چیز ہے جو آپ کی خدمت میں نہیں ہے؟ آسمان بھی آپ کی خدمت میں ہے. جی
جعل سقفا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اس آسمان کو آپ کے لیے چھت بنا دیا. پھر آپ کی خوشی کے لیے رات میں وہاں تارا بھی جگمگا. زینا السماء الدنیا بمصابیح، صرف دنیائی آسمان میں یہ ہے، باقی سے 6 آسمانوں کے ذکر نہیں ہے. واضح طور پر سماء دنیا کہا اللہ نے. اس دنیائی آسمان میں ستارے سے خوبصورت بنایا تمہارے خوشی کے لیے، رونق کے لیے، آپ کی خدمت کر رہے آسمان بھی. جب وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہا، آسمان آپ کی خدمت میں ہے، زمین آپ کی خدمت میں ہے. جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا، اس زمین کو ذلیل کر دیا. ورنہ تم کیا مجال ہے 5,000 روپے والی بوٹ پہن کے دب دبا کے چھل رہا اس کے اوپر، آپ کو دھسا نہیں دیں گے. اندر پھاڑے لے کے کھدائی کر رہے ہیں جی، کھود کھود کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے، اتنے بڑا عالیشان عمارات بنا رہے ہیں اور زمین خاموش ہے. کیا زمین کے سامنے آپ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک، آسمان آپ کی خدمت میں ہے، زمین آپ کی خدمت میں ہے، اور زمین میں جتنی چیز ہے آپ کی خدمت میں ہے. جب وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي آسمان میں جتنے ہیں، آسمان میں کیا ہے؟ فرشتے ہیں. کیا فرشتے بھی آپ کی خدمت میں ہیں؟ جی، فرشتے بھی آپ کی خدمت میں ہیں. آپ کی اصلاح و تربیت کے لیے، فلاح کے لیے آپ کے رسول کے پاس کوئی وحی لے کے آ رہے ہیں یا آپ کی خدمت کر رہے ہیں. کوئی آپ کے رزق کے بندوبست کر رہے ہیں فرشتے، کوئی آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، آپ کی حفاظت کر رہے ہیں فرشتے، آپ کے خادم ہیں، خدمت کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، کیونکہ اسلم لہ. آپ ذرہ برابر نیکی کریں گے وہ بھی فوراً ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کی نیکی ضائع نہ ہو. کراماً کاتبین، آپ گناہ کر رہے ہیں وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے لیے مغفرت بھی مانگ رہے ہیں. ربنا وسعت كل شيء علما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب النار. اے اللہ تیرے ان بندوں میں سے جو آپ کے سامنے توبہ کر رہے ہیں تو اس کی توبہ قبول فرما، اس کی مغفرت. آپ کے لیے فرشتے دعا بھی کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب اندازہ لگائیے وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی خدمت میں اللہ نے نہیں لگایا. آسمان، زمین، زمین میں جتنی چیز ہے، آسمان میں جتنے فرشتے ہیں، سب کچھ آپ کی خدمت میں لگے ہوئے. یہ انسان کبھی سوچا تم نے یہ سارے خادم میرے لیے کس نے بنایا؟ کیا آپ نے بنایا ان چیزوں کو؟ ایسا تو کوئی ہستی نہیں ہے. کیا اتنے سوچنے کی زحمت کری کہ یہ سارے خدمت میں جو میرے خدمت کر رہی ہے کس نے پیدا کیا میرے لیے؟ تم کیا سوچو گے؟ ہم تو خود رسول بھیج دیا آپ کے لیے، آسمان سے کتاب نازل کیا آپ کو بتانے کے لیے کہ میں ہوں آپ کے لیے خدمت خادم بنانے والے. وہ کتاب آپ سمجھ نہیں سکیں گے تو استاد بھی بھیج دیا آپ کو پڑھ کے سنانے کے لیے، اس کی تشریح کرنے کے لیے. صرف پڑھ کے اور تشریح نہیں، وہ خود اس پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. رسول عمل کر رہا ہے قرآن مجید پر. اللهم استغفرك واتوب اليك. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نسالك حسن الختام. اللهم اختم بالصالحات اعمالنا. توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين. نسألك اللهم من كل خير سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل أو نذل أو أن نظلم أو نظلم أو نضل أو نضل أو أن نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيء ونحن نعلم.
ونستغفرك مما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر لنا ولإخوان المسلمين أجمعين، واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.